بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخر میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا مبارک و بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ پس جو کوئی اس مہینے میں نوافل کے ذریعے قرب اللہ چاہے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض ادا کیا ہے، اور جو کوئی اس ماہ مبارک میں فریضہ ادا کرے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کو افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور گردن کو جہنم سے آزاد کرانا ہے، حتیٰ کہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے، اور اس سے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی بھی روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت اور وسعت نہیں رکھتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اگر کوئی ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا پانی کا ہی پلا دے تو یہ اجر و جزا تو اس پر بھی مل جائے گی، لیکن اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اس نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ وہ دخول جنت تک پیاسا ہی نہ رہے گا۔ اس مہینے کے 3 حصے ہیں، اول رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور آخر دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں ایک دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے، اور اس دروازے سے روزے دار کے سوا کوئی اور داخل نہ ہو سکے گا۔ روزے داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک دسترخوان لگا ہوگا، وہ اس پر بیٹھ کر کھائیں گے اور سب حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی، لیکن جس وقت ان کی نظر ان پر پڑے گی کہ لوگ مزے میں ہیں اور ہم مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، تو ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور ہم حساب و کتاب کے اندر مبتلا ہیں۔ آپس میں اس بات کا چرچا ہوگا، چیمے گوئیاں ہوں گی۔ اس پر ان کو جواب ملے گا کہ لوگ دنیا میں اللہ کی رضامندی کے لیے روزے رکھتے تھے اور تم جانوروں کی طرح مستانے پھرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، سوائے